زمین پر ہماری زندگی خدا کا ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، تاہم ابلیس نے ہماری زندگی اور قسمت کو گمراہ اور الجھا دیا ہے۔ ہم اس کا شکار ہو گئے اور ہم نے اس قیمتی تحفے کو ضائع کر دیا۔ نتیجہ ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہم موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوں گے۔ یہ انسانی تقدیر کے ٹوٹے دل کی ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے۔ ہماری تقدیر 180 ڈگری کون بدلے گا؟ ہم اس سیارے پر چاروں طرف نظر ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ ہم دوسرے سیاروں پر بھی اس کا جواب نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے دل میں ہے۔ خدا ہماری رہنمائی کے لیے مسلسل انبیاء بھیجے گا، لیکن ہمیں اس راگ کو مکمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہونے کے لیے ایک پل بنانا ہے۔ خدا اور جنتوں کے ہاتھ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ بھی خدا اور جنتوں کے آگے بڑھائیں۔ روحانی دنیا اور وہ تمام جنتیں بالکل ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں سچائی اور محبت کی طرف صرف 2 قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ سچائی کا مطلب یہ معلوم کرنا ہے کہ خدا کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ محبت خدا کے ساتھ گھر کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں قدم ہمارے لیے ایک لمبے سفر میں لاکھوں قدموں کی طرح بن گئے ہیں۔ اپنی زندگی کے اختتام پر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پائے جہاں ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے حقیقی گھر کو بھول چکے ہیں۔ میں روحانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کو یہ عظیم موقع دے رہا ہوں کہ وہ اپنا سفر کم سے کم وقت میں مکمل کریں۔ ہمارے پاس متعدد چابیاں ہیں جو مختلف جہانوں کے مطابق لگ سکتی ہیں، یا ہمارے پاس ماسٹر کی ہے جو محبت کے کمال کے لیے ابدی زندگی کے تمام دروازے کھول سکتی ہے۔ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جوان رہتی ہے اور یہ ہمیشہ نئے تاثرات دیتی ہے۔ میں یہاں ایک کہانی اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کی مدد کے لیے محبت کی خاطر شیئر کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ اس لیے کہ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے۔ میرے قارئین اس کہانی کے بارے میں جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے دل کی اصل نوعیت اور محرک کو بتاتی ہے۔ یہ کہانی میرے دل کا حقیقی اظہار ہے کہ میں چیزوں کو کیسے محسوس کرتا اور دیکھتا ہوں۔ اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کے انعامات، گاڈز ریوارڈز۔ ایک بار نیلے فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ خدا مجھے براہ راست اپنے دارالحکومت کی جنت میں انعام دینا چاہتا ہے۔ جب ہم خدا کے دارالحکومت کی جنت میں پہنچے تو میں نے مختلف جنتوں سے مختلف رنگوں کے نور والی بہت سی مخلوقات کو بھی دیکھا۔ اگر میں چاہوں بھی
تو ان مخلوقات کے حسن اور نور کو بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ کی ارواح میں بہت گہرے رنگ تھے اور تمام ارواح سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے کسی عطر یا پھولوں سے۔ رنگ برنگی گہری روشنی اور خوشبو ان کی محبت کے مطابق انہیں دی گئی تھی۔ انہیں براہ راست خدا کے ہاتھوں سے انعامات حاصل کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ عام طور پر نیلے اور سنہری فرشتے مختلف فرشتوں اور مخلوق کو خدا کی طرف سے انعام دیتے ہیں۔ یہ اور بھی زیادہ نمایاں کرتا ہے جب وہ انعامات براہ راست خدا کی طرف سے دیے جاتے ہیں، خاص طور پر اس کے دارالحکومت والی جنت میں۔ اس انعام کی ایک منفرد قدر و قیمت ہے۔ ہر جنت اس ہستی اور انعام کو دیکھنا چاہتا ہے جو براہ راست خدا نے دیا تھا۔ سب کچھ ایسا بیش قیمت تھا کہ میں اس لمحے کو اپنی پوری ابدی زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہاں تک کہ خدا بھی ابھی تک تشریف فرما نہیں تھا، مگر ماحول بہت صوفیانہ اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کسی کو اس کی خدا کے ساتھ قربت اور تعلق کے مطابق جگہ دی گئی تھی۔ اچانک جیسے لاکھوں سورج چمکنے لگے اور اس کے درمیان نور اور ہمارا آسمانی والدین آن پہنچا۔ کوئی لفظ خدا کی طاقت اور جلال کو بیان نہیں کر سکتے۔ جب خدا اتر رہا تھا، تمام مخلوقات اس کے سامنے جھک گئیں۔ کھڑے ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ خدا نے پہلے ہی اس کی روشنی کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ہر کوئی اس کی طرف دیکھ سکتا تھا، جیسے کوئی چاند کو دیکھتا ہے اور حیران نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی نظر خدا کی طرف تھی۔ میری ساری زندگی میں اس لمحے کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ کوئی شخص اس لمحے کا اظہار نہیں کر سکتا جب یہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ خدا ہمارا وہ خالق ہے جس نے تمام کائناتیں، کوہ و مقام اور جنتوں کو تخلیق کیا۔ اس نے محبت اور زندگی کو جنم دیا اور ہماری ابدی جان اور روح تخلیق کی۔ جب تقریب شروع ہوئی تو سنہری اور نیلی مخلوق کے فرشتے مختلف لوگوں کے نام پکار رہے تھے۔ خدا کے حضور آتے ہوئے وہ سب کئی بار جھک گئے۔ خدا کے نور اور چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ کر محبت خود بھی صوفیانہ ہو جاتی ہے۔ خدا کی اندرونی اور بیرونی فارم میں سنہری اور نیلے نور کی مخلوق آگ کی طرح جل رہی تھی اور پوری کائنات ہمیشہ کے لیے خدا کی منشا میں رہنے کی خواہش رکھتی تھی۔ حالانکہ خدا نے اپنے نور کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، ہر کوئی مظاہرہ اور حیرت کو محسوس کر سکتا تھا کہ آنکھیں صرف اپنے خالق کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ بہت پراسرار لمحہ تھا کہ زیادہ تر مخلوق مفلوج ہو چکی تھی اور اپنے رکوع کی حالت سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ جب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے کہ اس کا انعام حاصل کریں، تاہم بڑے فرشتوں نے ان کی مدد کی اور ان ارواح نے کھڑے ہو کر بتایا کہ وہ خدا کی طرف سے کس قسم کا انعام اور نور حاصل کریں گے۔
خدا خاموشی سے ہر اس روح پر نگاہ رکھے ہوئے تھا جسے اس نے انعام دیا، یہاں تک کہ یہ روح اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی۔ ہر روح کے سامنے اس کی طرف کئی بار جھکتے ہوئے پیچھے چلی گئی۔ جب میں اس شاندار واقعے کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میرا دل اور سوچ بنی نوع انسان سے بہت دور چلی گئی، خاص طور پر انسانی ارواح کے بارے میں سوچا جو نچلے اور اندھیرے روحانی دنیا کے جہانوں میں رہتے ہیں۔ انہیں بہت سے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے زمین پر لوگوں کے بارے میں افسوس سے سوچا۔ جب سے میں نے خدا کی طرف سے مشن لیا ہے، انہوں نے مجھے تنہا، الگ تھلگ اور بے اختیار کر دیا ہے کہ جب میں خدا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اداسی ہمیشہ میرے گلے میں چپک جاتی ہے۔ ان خیالات نے مجھے اداس اور میرے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ خیالات مجھے اتنی دور لے گئے تھے کہ میں نے سنا ہی نہیں جب نیلے فرشتوں نے میرا نام پکارا۔ بعد میں آسمانی مخلوق نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 3 بار میرا نام لیا تھا، لیکن میں خدا کے پاس جانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم مجسمے کی طرح کھڑے تھے اور تم نے بڑے فرشتوں کی پکار پر دھیان نہیں دیا۔ اچانک میں چونک گیا کیونکہ کسی نے میرے کندھے پر بہت پیار سے اور نہایت نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خدا میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ میں اتنا بے آواز تھا کہ میں واضح طور پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ خدا نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کھڑا ہونے دیا اور مجھے اپنے تخت پر لایا، اور دونوں ہاتھوں سے مجھے بیٹھنے اور اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھنے میں مدد کی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ سب کچھ جو میرا ہے تمہارا بھی ہے۔ کوئی انعام بھی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ تم کو دیا جائے۔ تو میں خود کو تمہیں دیتا ہوں، یہ کہہ کر کہ میں تمہارا انعام ہوں۔ آج میں پوری ابدیت کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ تو میرا دل ہے۔ نہ کوئی ماضی میں تمہارے جیسا تھا، نہ موجودہ دور میں ہے، اور نہ آئندہ کوئی تم جیسا ہوگا۔ تمام دلوں کے درمیان جو میں نے آج تک بنائے ہیں، مجھے تم جیسا کوئی دل نہیں ملا۔ اس کے ان الفاظ اور خاص طور پر اس نے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھتے ہوئے مجھے تھپکی دی۔ اداسی میں نے سوچا کہ مجھے کھڑا ہو کر خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے، لیکن اس نے مجھ سے کہا، بیٹھے رہو جہاں تم ابھی ہو۔ میرے کندھوں پر اس کے ہاتھ نے مجھے بہت طاقت اور محبت دی کہ جو میں چاہتا تھا کہ یہ وقت کبھی نہ گزرے۔ تب خدا نے مجھ سے کہا، اطمینان اور تسلی سے بیٹھے رہو اور میرے ہاتھ اپنے کندھوں پر رہنے دو، اور مجھے تھوڑا سا مزید اپنی محبت کا احساس اور تجربہ کرنے دو جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے۔
جب خدا مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کے آنسو میرے سر پر گرنے لگے، جن سے مجھے خدا کے عطر کی ایک خاص خوشبو حاصل ہوئی۔ خدا نے میرے سر کو چومنے کے بعد اس نے مجھے اپنی طرف توجہ ہونے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو کہا۔ پہلے تو خدا نے میری پیشانی اور آنکھوں کو چوما، اور پھر اس نے مجھے یہ کہہ کر برکت دی، تیری محبت ہمیشہ میرے لیے بڑھتی رہتی ہے، اور جہاں بھی تم جنتوں میں ہو یا کوہ مقام میں، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تم بہت اداس ہو، لیکن میں آج تمہیں ایک نیا وعدہ دینا چاہتا ہوں کہ میری محبت تمہارے لیے کبھی نہیں بدلے گی۔ اس کے بعد خدا کا تخت اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر آسمانی والدین نے مجھے اٹھنے نہیں دیا، بلکہ مجھے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے بہت مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اوپر سے میں دیکھ سکتا تھا کہ تمام مخلوق جھکے رہنے کی حالت میں ہی رہی۔ خدا مجھے ایسی ناقابل تصور اور خوبصورت جنت میں لے آیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے اس جنت میں اترنے کے بعد آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آرام کرتا ہوں، یہاں کوئی وجود نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کسی بھی وجود کے لیے اس میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ پھر خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ایک ساتھ پرواز کرنے لگے۔ اس نے مجھے شاندار مقامات اور جنتیں دکھائیں، اتنی خوبصورت اور حیرت انگیز کہ میں نے اپنے دل میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، باقی سب جنتیں نیچے ہیں، یہاں تم اکیلے ہی آ سکتے ہو، اکیلے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ کوئی روح کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہاں ہونے کا تصور کرے، اور کسی بھی روح کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ادھر آئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں آرام کرتا ہوں۔ اس سے اوپر جنت میں نے کچھ نہیں بنایا۔ یہ جنت اس طرح چمکتی ہوئی گویا کھربوں سورج ایک ہی وقت میں چمک رہے ہیں۔ ایسا نور میں نے کسی جنت میں نہیں دیکھا۔ ایک بار پھر خدا نے میری آنکھوں کو چوما اور کہا، تم میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سکون ہو۔ خدا نے پوری روح سے ایک سانس لی اور کہا، تمام جنتوں اور کوہ مقام میں پرواز کرو اور میرے تمام پیاروں سے ملو۔ تمام مخلوقات تمہیں بہت پیار دیں گے اور تمہارے دل کو تسلی دیں گے۔ میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، گھر آنا مت بھولنا، جانے سے پہلے اپنا انعام اپنے ساتھ لے جانا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ کر بولا، تمہاری آنکھوں میں ساری جنتیں میری زندہ تصویر دیکھ سکتی ہیں۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دل پر رکھے اور کہا کہ تمام جنتیں تیرے دل میں اپنا گھر پا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں میری محبت کی شمع جلتی ہے۔
خدا نے زور سے مجھ پر پھونک ماری، کسی آندھی کی طرح کہ میں اڑتا گیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، بالا جنتوں کی ملکہ، The Queen of the High Heavens۔ میں نے مختلف جنتوں کے حیرت انگیز عجائبات سے گزرنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک جنت میں داخل ہونے سے پہلے جہاں ہر چیز مجھے بہت حیران کر رہی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے نیلا نور دیکھا جو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس آگ کے اندر کرسٹل شفاف نیلی اور سنہری روشنی تھی۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا۔ اس جنت میں بہت سی خوبصورت مخلوقات رہ رہی تھیں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے مختلف تھے اور ان کی آنکھوں میں میں ان کی طاقت اور جلال دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اپنی شکل و صورت بدلنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان کی انفرادیت اور خوبصورتی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک 8 خوفناک شکل و صورت اور جانوروں جیسے چہروں والے وجود میری طرف آ رہے تھے۔ ایسے جانور میں نے زمین پر کبھی نہیں دیکھے۔ ان سب کے پاس چمکتا ہوا نور اور بہت سے ہاتھ، پاؤں، سر اور پیر تھے۔ جب انہوں نے اپنے پر کھولے تو ایسی رنگین روشنی چمک رہی تھی کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کا تھوڑا سا موازنہ ایک مور سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت سارے رنگ تھے جو آپ کو زمین پر نہیں مل سکتے۔ وہ ایک ایسی خوفناک آوازوں کے ساتھ میری طرف آئے کہ یقیناً اگر انسان ان کی خوفناک آوازوں کو سن لیں تو یہ ان لوگوں کی موت کا سبب بن جائے۔ میرے اندر خدا کے نور کی وجہ سے وہ مجھے ڈرا نہ سکے۔ کسی طرح وہ نہیں رک رہے تھے اور ان کی آوازیں بہت بلند ہوتی گئیں۔ میں نے اپنی تلوار نکالی جو خدا نے مجھے دی تھی۔ میں نے وہی دہرایا جو خدا نے مجھے یہ تلوار دے کر کہا تھا، جو کوئی اس تلوار کو دیکھے گا وہ تمہارا راستہ چھوڑ دے گا۔ کوئی جنت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تم جنتوں اور ان کی خوبصورتی اور عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان پر فتح پاؤ گے۔ اس تلوار کے ہینڈل پر میرے ہاتھ کے نشان ہیں۔ جب میں نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو تھام لیا، ہزاروں گرج چمک کے طوفان ایک ساتھ برپا ہوئے۔ اسی وقت خدا کی تلوار سے آواز آئی۔ یہ آواز سن کر 8 وجود کانپ اٹھے اور میرے سامنے جھک گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو میں نے ان سے اونچی آواز میں کہا، میں خدا نہیں ہوں۔ گرج چمک اور خدا کی آواز میری تلوار سے آئی ہے۔ یہ خدا کی تلوار ہے۔ اس نے مجھے یہ ہنگامی صورتحال کے لیے دی ہے۔ جب کوئی جنگ مجھے ان کا مشاہدہ کرنے یا ان کے راز اور عجائبات دریافت کرنے سے روک دے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور بڑی احتیاط سے میرے پاس آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری تلوار دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں اس کی انتہائی تیز روشنی، بہت قریب سے اسے دیکھنے
تلوار کا مشاہدہ کرنے اور سونگھنے دیا۔ اسی دوران طاقتور مخلوق کے لوگ آن پہنچے۔ انہوں نے نہ صرف تلوار کی بلکہ میری روشنی کی خوشبو کو بھی سونگھا۔ انہوں نے یہ کام بہت دیر تک کیا، میرے ارد گرد دائروں کی شکل میں۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ نہیں رکیں گے۔ اچانک ایک تخت 100 ہواؤں میں گھرا ہوا ظاہر ہوا اور کرسٹل روشنی کے ساتھ ایک فیمیل ہستی ظاہر ہوئی۔ وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے اس پر بہت سے سورج بیٹھے تھے۔ اس کی حیرت انگیز خوبصورتی اور روشنی اور ناقابل بیاں حیرت انگیز تخت کا زمین پر کسی بھی چیز کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی زمینی شخص کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا اپنی محبوب مخلوق کو کیا دے سکتا ہے۔ وہ 8 وجود اس کے تخت کی طرف اڑ گئے اور ان کی خوفناک آوازوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ان کی جنت کی ملکہ وہاں پہنچی تھی اور انہیں چاہیے کہ وہ اسے خوش آمدید کریں۔ انہوں نے تخت کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بالوں سے جیسے کسی چشمے کی طرح ایک حیرت انگیز آواز کے ساتھ پانی گر رہا تھا۔ جب پانی زمین کو چھو رہا تھا تو وہ ہیرے اور کئی اور پانیوں کا ایک نیا چشمہ بن گیا۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اس جنت کی ملکہ نے میری طرف دیکھا اور پھر میری سمت میں سانس لی۔ جب اس کی سانس مجھ تک پہنچی تو وہاں کرسٹل لائٹ میں شیشے کا چمکتا ہوا خوبصورت راستہ بن گیا۔ وہ اس پر میری طرف چل پڑی۔ وہ میرے پاس پہنچ کر اس نے میرا سر پکڑ لیا اور میری پیشانی کو اتنی شدت سے چوما جیسے وہ میرے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ پھر اس نے میری تلوار اور میری روح کی خوشبو سونگھی۔ اس کے بعد اس نے اس تلوار کے اسی جگہ پر جہاں خدا کے ہاتھ کے نشان تھے اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے آس پاس کی ہر چیز کو بھول گئی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ یہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ محبت ہمیشہ اس خاموشی میں اپنے گہرے احساس کا اظہار کرتی ہے۔ ملکہ اس تلوار کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے دیر تک اس نے وہاں چوما۔ اس تلوار کے ہینڈل پر جہاں خدا کے ہاتھ کا نشان تھا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تم کس کوہ مکاں کے کس حصے سے آئے ہو؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کوئی ان بالا جنتوں میں خدا کی یا میری اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے تمہارے نور اور تمہاری تلوار کو سونگھ لیا ہے۔ تمہاری روح، پیشانی اور آنکھوں میں یہ گہرائی سے نشان ہے کہ خدا نے تمہیں بوسہ لیا اور تمہیں کئی بار محبت سے گلے لگایا۔
تمہیں میرے ساتھ میرے محلوں اور جنتوں میں آنا چاہیے تاکہ میں تمہیں اور تمہاری خدا کے ساتھ گہرے طریقے سے تعلقات کو جان سکوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم یہاں کیسے آئے اور کون سی جنت یا کوہ مکاں کے کس حصے سے آئے ہو۔ اس نے اپنی انگلی سے ہوا میں اشارہ کیا اور ہماری سواری کے لیے آگ کے گھوڑے زبردست گرج چمک کے ساتھ ہمارے پاس آن اترے۔ بکی اور گھوڑے دونوں انتہائی روشن اور چمکدار تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم میرے مہمان ہو، لیکن پہلے تم اس گاڑی میں بیٹھو۔ پھر اس نے اپنے تخت کی طرف اشارہ کیا تو وہ بہت تیزی سے اوپر کی طرف اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور اس کی روشنی خوشبو کی طرح مہک رہی تھی۔ میں نے ایسی شدید خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور اس خوشگوار خوشبو نے مجھے بہت صوفیانہ بنا دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، ضرور تم مجھے جان لو گے اور میں سب بتاؤں گی۔ پہلے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک گھوڑے کو اپنی انگلی سے چھوا اور تمام گھوڑے اوپر کی طرف اڑنے لگے۔ گھوڑوں نے ایسی کلاسیکل آلات والی موسیقی بجائی جو میں نے زمین پر کبھی نہیں سنے تھے۔ جب ہم پرواز کر رہے تھے تو ہم بہت سی مختلف کم اور زیادہ روشنی والی مخلوقات سے ملے جو ملکہ کو بہت خوشی سے سلام پیش کر رہی تھیں۔ میں اس ملکہ اور وہ تمام مخلوقات اور جنتیں جو گزر رہے تھے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہیں جانتی تھی کہ میں ایک انسان ہوں۔ میرے خیالات نے مجھے اپنے خدا کی مہربانی اور جلال کے سامنے جھکنے والا بنا دیا ہے۔ اس کی اپنی آسمانی بادشاہت میں کتنی جنتیں ہیں جنہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ میرے دل میں نے خدا کی تمجید کرتے ہوئے کہا، تو اتنا عظیم ہے کہ کوئی سوچ بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور کوئی دل اور روح تجھے سن اور دیکھ نہیں سکتی جب تک کہ تو موقع نہ دے۔ جب کسی پر تیرا یہ کرم ہوتا ہے تو ہی وہ یہاں آ کر دیکھ سکتا ہے اور ان تمام عجائبات کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اس روحانی راستے پہ صرف تو جانتا ہے کہ محرک اور تمام انسانوں اور دیگر مخلوقات کے دل میں کیا ہے۔ جب تک تو نہ چاہے کوئی تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک تو اس کی رہنمائی نہ کرے کوئی دل تجھے نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد میں نے نیچے جھانکا۔ کئی ہزار میٹر اونچے پہاڑ پر ایک محل نظر آیا۔ اس جنت کے تمام رنگ بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلکش اور آنکھوں کو بہت سکون دے رہے تھے۔ یہ محل قدرتی روشنی سے بنا تھا جو مختلف ملے جلے رنگوں پر مشتمل تھا کہ کمال بھی بیان سے باہر ہو جاتا ہے۔ ان بے شمار رنگوں میں سے کوئی بھی زمین پر نہیں پایا جا سکتا۔ جب بھی آپ اس مخلوق کو دیکھتے ہیں اس کا ہر زاویہ، ہر گوشہ بدل جاتا ہے اور اسے نئی شکلیں
اور رنگ دیتا ہے۔ تمام پہاڑوں کے ذریعے اوپر سے نیچے تک پورے پہاڑ پر مختلف رنگوں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ پانی جیسا ایک نظارہ ہے اور اس کی موسیقی کی آواز آپ کو صوفیانہ بنا دیتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، سب ندیوں کے رنگ مختلف کیوں ہیں؟ اس نے جواب دیا، کچھ ندیوں میں ضمیر کا پانی ہے، کسی کے پاس شعور کا پانی ہے، کسی کے پاس زندگی کا پانی ہے، کسی کے پاس محبت کا پانی ہے۔ تمام ندیوں کا ذائقہ مختلف ہے، اور جب تم ان سے پیتے ہو تم اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہو۔ ہر ایک پانی کی قسم تمہاری روح اور نور کو انتہائی صاف کرتی ہے، ہمیشہ اندر رہتی ہے اور گھر محسوس کرتی ہے۔ ندیاں پورے محل کے ذریعے مختلف سمتوں میں بہہ رہی تھیں اور محل ان پر کاغذ کی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ ایسا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد محل رک گیا اور پھر ندیوں پر دوبارہ چل پڑا۔ آخر کار ہماری سواری اس محل کے اوپر آ اتری۔ ملکہ مجھے اس طرف لے آئی جہاں محل ندیوں پر ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ محل میں 12 بڑے باب تھے اور ہر ایک کے سامنے ایک عورت یا مرد کھڑا تھا۔ ان مخلوقات کی خوبصورتی کا موازنہ ایک کرسٹل ہیرے سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ دلکش یہ تھا کہ ان کے پاس بہت سے پنکھ تھے جن پر مختلف رنگوں کی پینٹنگز کی ہوئی تھیں۔ خدا نے ان پینٹنگز کو اتنی خوبصورتی سے مجسم بنایا تھا کہ الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ میں نہیں جانتا کہ خدا نے انہیں کیسے پیدا کیا۔ وہ اتنے عجیب تھے کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کون سی عورت تھے اور کون سے مرد۔ جب محل ہمارے قریب آیا، وہ بہت آہستہ آہستہ دائروں میں گھوم رہا تھا۔ اس سب نے مجھے حیران کر دیا۔ اس محل کی خوبصورتی اس جنت کی خوبصورتی کی عکاسی کرتی تھی، اور یہ خوبصورت اتنی ماورا تھی کہ ہر مخلوق کی خواہش ہوتی کہ وہ ان مختلف دائروں میں داخل ہوں۔ ملکہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، اس محل نے تمہیں بہت مسحور کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ۔ یہ ایک پریوں کی کہانیوں کی طرح ہے جو سچ ہو گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو اس واقعے کی وضاحت کیسے کروں گا جہاں سے میں آیا ہوں؟ اس نے جواب دیا، یہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، اگرچہ ہم اب بھی نہیں جانتے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ تم ہمارے مہمان ہو اور تم اس دروازے کا انتخاب کرو جس کے ذریعے تم داخل ہونا چاہتے ہو۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر دروازے کا اپنا مطلب ہے اور علامت ہے۔ میں پرواز کر رہا تھا اور ہر دروازے سے داخل ہوا۔ جب ملکہ یہ دیکھ رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا، یہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے خدا کے ساتھ اپنا کمال مکمل کر لیا ہے۔
مجھے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور اس محل کے مظاہر اور عجائبات دکھائے، اور میں مشکل سے ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ اندر خدا کی کچھ زندہ تصویریں بھی تھیں۔ اور ان جنتوں میں خدا کی ہر آمد کی فلمیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں کہ اس نے وہاں کچھ وقت کیسے گزارا۔ جب کوئی ان فلموں کو دیکھتا، ایسا ہی لگتا کہ جیسے وہ خود وہاں پر حقیقی طور پر تھا۔ اس محل میں یہ احساس ہوتا تھا کہ خدا ابھی تک یہاں موجود ہے۔ ان تمام واقعات نے مجھے کوما میں بھیج دیا۔ میں گر گیا ہوتا اگر ملکہ مجھے نہ پکڑتی۔ میری صورتحال نارمل ہونے کے بعد، جب میری اداسی اور آنسو ختم ہو چکے تھے، اس نے مجھ سے کہا، کیا تم ہمیشہ کوما میں چلے جاتے ہو جب تم خدا کو دیکھتے ہو؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اس بار پھر غم میرے حلق میں چھپ رہا تھا اور آنسو میری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میرا یہ حال دیکھ کر وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے کس طرح فاصلے سے دیکھ رہی ہے اور خدا کے لیے میری محبت کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھتے ہوئے خاموشی توڑ دی، کیا یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب میں خدا کے بارے میں سوچتا ہوں، جب بھی میں اس سے ملتا ہوں اور وہ مجھے الوداع کہتا ہے، میرے دکھ اور پیار ایک سنگم پر مل رہے ہوتے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ زیادہ تر مجھے اس صوفیانہ صورتحال سے واپس آنے کے لیے کافی دیر لگتی ہے، لیکن کئی بار مجھے کافی وقت لگتا ہے کہ میں اپنے پیروں پر چل سکوں۔ میں ہمیشہ خود کو ایک نہایت لاغر شخص کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ جب میں بات کر رہا تھا، ان تمام ابواب سے مخلوقات میرے پاس آئیں۔ میں نے ملکہ سے پوچھا، کیا وہ تمہارے شاہی اہل خانہ یا تمہارے نوکر ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس جنت میں کوئی بھی کسی کا نوکر نہیں ہے، نہ کہ ملکہ ہے اور نہ ہی شاہی اہل خانہ۔ اس جنت میں ہم سب ایک ہیرے کے ہار کے مانند ہیں۔ انہوں نے مجھے اس ہار کا چمکنے والا نگینہ منتخب کیا۔ انہوں نے مجھے یہ اعزاز اور انعام محبت کی خاطر دیا ہے۔ خدا نے مجھے اس کے لیے محبت کی ملکہ کہا ہے، اور اس جنت کے ہر ایک کو ایسے بننے کو کہا ہے۔ 12 کروڑ جنتوں نے مجھے اپنی ملکہ چنا ہے۔ یہ جنت ان تمام جنتوں کا دارالحکومت ہے۔ خاص طور پر اس جنت میں تم بے شمار محبت کی حیرت انگیز کہانیاں گہرائیوں میں جان سکتے ہو، جو تمہیں متاثر کرتی ہیں اور مزید بڑھنے میں مدد کرتی ہیں۔ تمام مخلوقات میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ ان کی خوبصورتی کو
کسی لفظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں ان کے لیے معجزہ ہوں۔ ملکہ نے مجھ سے کہا، ہم تم سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم کس کوہ مکان سے تعلق رکھتے ہو، یا تم کس پراسرار جنت سے آئے ہو۔ تم سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، یہ اب تک ہم سے چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہم تمہاری روح میں کوئی نشان نہیں پا سکتے جو بتاتا ہو کہ تم کس جہان سے آئے ہو۔ صرف ایک چیز جو ہم تم میں دریافت کر سکے ہیں کہ تم خدا کے لیے بہت خاص ہو۔ خدا تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم سب سے زیادہ حیرت انگیز، اور تم خدا کی طرف سے وہ تحفہ ہو جسے خدا نے ہماری جنتوں پر بھیجا ہے۔ خدا نے تمہیں اس کی سب سے زیادہ رنگین روشنی دی ہے جو ہمارے آس پاس ابھی تک نہیں ہے۔ ہم تمہاری روح کے اندر خدا کے بہت سے زندہ نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جنت پر اترا، خدا نے مجھے اپنی دارالحکومت جنت میں محبت کا انعام دیا تھا۔ میں نے ان کو ساری کہانی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ خدا کیسے مجھے اس خاص مقام پر لے گیا جہاں کوئی روح داخل نہیں ہو سکتی۔ میری کہانی ختم ہونے کے بعد وہ سب کھڑے ہو گئے اور میرے سامنے جھک گئے۔ میں نے بتایا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ انہیں صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسی حالت میں جھکے رہے۔ کچھ دیر بعد جب سب آنسوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ملکہ نے مجھ سے کہا، ہم تمہارے سامنے نہیں جھک رہے تھے جب تم نے اپنی کہانی ختم کی، بلکہ تم نے ہماری طرف دیکھا تو ہم تمہاری آنکھوں میں خدا کو کوہ مقام میں اٹھتا ہوا دیکھ سکتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم تمہارے سامنے جھک گئے ہیں، لیکن ہم خدا کے سامنے جھک رہے تھے جو اچانک سے تمہاری آنکھوں میں آ گیا۔ سب میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر میری آنکھوں کو اتنی دیر تک چوما کہ مجھے شرم آ گئی۔ وہ مجھے اتنی مضبوطی سے گلے لگا رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو ان سے الگ نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ مجھے ان کی اس محبت سے وقفے کی ضرورت ہے، اور وہ میرے گرد دائرے میں بیٹھ گئے۔ ان کی ارواح میرے اتنے قریب تھیں کہ وہ مجھے چھو سکتے تھے۔ ملکہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم خدا کی دارالحکومت جنت کے شہنشاہ ہو؟ میں نے جواب دیا، میں خدا کی دارالحکومت جنت کا شہنشاہ نہیں ہوں، نہ میں کسی جنت میں رہتا ہوں، اور نہ میرا تعلق کسی بھی جنت سے ہے۔ اگرچہ کہ خدا نے مجھے بہت سی جنتیں دی ہیں، لیکن مجھے صرف اس سے مل کر خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم میری زندگی کی سچی کہانی سننا چاہتے ہو تو میں تم سب سے شیئر کر سکتا ہوں۔
لیکن میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، حیران نہ ہونا، لیکن میں ایک انسانی روح ہوں۔ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے 4000 وولٹ ان سے ٹکرا گئے ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا اور کیسے وہ یہاں تک پہنچا؟ ان کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ انسانی تخلیق کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں انسان برے ہونے کے نتیجے میں نچلے جہان میں رہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے بے شمار تخلیقات کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن براہ راست انسانوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کے رویے کو دیکھ کر میں نے ان سے کہا، کچھ دیر نہیں گزری کہ اس جنت کی ملکہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خدا کی دارالحکومت جنت کا شہنشاہ ہوں؟ اب تم ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے ہو گویا کوئی بری روح تمہاری جنت میں داخل ہو گئی ہو۔ تم بہت حیران ہو، کیونکہ سچ کے مطابق مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور حیران کن بات بتاتا ہوں۔ زمین پر جہاں میں انسانوں سے آیا ہوں، وہ میرے ساتھ کچھ بھی لین دین نہیں رکھنا چاہتے۔ میں بالکل تنہا اور اکیلا ہوں، خاص طور پر جب میں انہیں خدا اور آسمانوں کی حیران کن اور حیرت انگیز خبریں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ انسانی معاشرہ میرے ساتھ ایک حقیقی اجنبی کی طرح برتاؤ کرتا ہے، جو بکواس کرتا ہے اور پریوں کی کہانیاں بتاتا ہے جو کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ انسان خدا کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ اس کے بارے میں سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ خدا کو سننا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہزاروں دیگر موضوعات سننے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی صرف ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ خدا ان کے لیے ایک اجنبی ہے جو بہت دور رہتا ہے۔ انسانوں کی نظر میں میرا خدا اور اس کے انکشافات کے ساتھ بہت بیکار رشتہ ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں خود حیران ہوں کہ میں یہاں تمہارے ساتھ اس جنت میں ہوں۔ میں انسانی دنیا اور تمہاری جنت میں ایک بے گھر اور اجنبی بھی ہوں۔ میں زمین پر ممتاز معاشرے کے زیادہ تر افراد کی روح میں بہت سارے اندھیروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ بہرحال ان کی نظر میں غریب ترین آدمی ہوں۔ آج وہ اس دنیا میں VIP ہیں، لیکن روحانی دنیا میں وہ تاریک جہانوں کے لیے VIP ہوں گے۔ انسانی معاشرے میں بہت سے مختلف طبقے موجود ہیں، حالانکہ وہ سرکاری طور پر اس پر یقین نہیں کرتے۔ یہ زمین انسانوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی ارواح میں دن بدن تاریکی پیدا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابلیس پر الزام لگاتے ہوں، لیکن اس نسبت سے وہ خود اپنی مرضی سے اس کی تمام بیماریوں وراثت میں لے کر اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنے بچپن میں بہت غریب حالات میں سڑک پر رہتا تھا، نہ ہی یہ جانتا تھا کہ ہفتے میں 3 یا 4 بار
نہانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندہ رہنے کے لیے اپنی اگلی روٹی کہاں سے لاؤں۔ خدا نے مجھے خاک سے اٹھایا اور اتنی محبت دی۔ اس کی مہربانی سے میں اس حد تک ترقی کر سکا کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خدا کی دارالحکومت جنت کا شہنشاہ ہوں۔ اگر میں تمہیں یہ نہ بتاتا کہ میں کون ہوں تو تمہیں میرے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا۔ خدا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس نے مجھے نیا بنا دیا۔ ہے۔ میں نے اپنی پرانی شناخت کے بارے میں جس وجہ سے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ ہمدردی محسوس کر سکو تاکہ ان کی مدد کے لیے نیچے آؤ۔ وہ خود کو اپنے غرور اور خود غرضانہ دنیا میں کھو چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود نہیں جانتے کہ انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کی دنیا انتہائی محدود ہے، لیکن ان کے خیالات اس سے کہیں زیادہ محدود ہیں کہ وہ خدا کی قدر کے بارے میں صحیح سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر روز وہ درد اور تکلیف سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچوں، خاندانوں اور ساتھیوں کے لیے بھی دکھ، درد اور بدنصیبی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور خاندان کی مدد کریں، لیکن ان کی خود غرضی انہیں اس مدد کو معاشرے، قوم یا دنیا کی سطح تک بڑھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ابلیس انہیں اس ذہنی بیماری کے مرحلے میں لے آیا ہے جہاں وہ صرف اپنے لیے یا اپنے خاندان کی ایک چھوٹے سے حلقے کے لیے جینے کے لیے جیتے ہیں، اور جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ معاشرہ، قوم اور دنیا بھی ان کا عیال ہیں۔ انسان کی نئی دنیا کے تصور کا ادراک زمین پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان پوری دنیا کو اپنے خاندان کے طور پر نہ دیکھیں۔ اگر اعلیٰ درجے کی مخلوق جیسے تم زمین پر اترتے ہو تو وہ زمینی لوگوں کے لیے ایک نیا تاثر دے سکتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ جتنا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ نیچے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ انہیں جنتوں سے فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے جو ان کے ہاتھ میں یا ان کی طرف رسی پھینکنے کا کام دے گی اور ان کو باہر آنے میں مدد کرے گا۔ خدا نے مجھے چنا ہے ان کی اور انسانوں سے میری محبت کی وجہ سے۔ جتنی دیر سے میں چلتا ہوں، خدا کی منشا کی گہرائی میں مجھے پتہ چلا کہ میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے ناکام ہو گیا ہوں۔